سب سے پہلے تو جناب ذرا کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ بڑی پسوڑی پڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگلے تقریباً 2 ہفتے ابھی یہ مصیبت رہے گی. یہ جب تک وہ 15 فروری نہیں آتی نا, جب تک انڈیا پاکستان کا وہ جو اسکیجول میچ نہیں ہوتا, یہ مصیبت ان لوگوں کو پڑتی رہے گی. یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہیں گے. لیکن آپ کا بھائی بیٹھا نا یہاں پہ ان کو جواب دینے کے لیے. ان کے چہرے کے اوپر یہ جو 2 نمبری کا یہ جو ماسک پہنتے ہیں نا, اس کو کھینچنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. ان کی بدنیتی بددیانتی جو ہے نا, اس کو اتارنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. وہ میں آپ کے سامنے اتار کے دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلی پسوڑی نمبر 1, میں ایک ایک کر کے پسوڑی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان کی پسوڑیاں کس بات کی پڑی ہوئی ہے. پسوڑی نمبر 1 اس بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے انڈیا کا میچ جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی ہوشیاری سے کیا کیا ہے کہ اب تک آئی سی سی کو فارملی اناؤنس نہیں کیا ہوا, یا ان کو کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوا, یا ان کو ای میل نہیں کی ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ جب تک ایکچولی آفیشلی ان کو نہ پتہ لگے, آئی سی سی کو نہ پتہ لگے, آئی سی سی اس کے اوپر ایکشن کس طرح لے گا, آئی سی سی کرے کیا. اب یہ بات میں آپ کو میں نے سب سے پہلے یہ بھی آپ کو خبر بریک کر کے دی تھی نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب کبوتر نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے نا وہ موسٹ پروبلی پاکستان بائیک آؤٹ کرنے جا رہا ہے, اور 24 گھنٹے میں وہ خبر جو ہے درست ثابت ہوئی تھی. اب میں آپ کو ایک اندر کی بات اور شیئر کرتا ہوں. یہ ٹیکنیکلی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ ٹیکنیکلی آئی سی سی کو اس لیے انفارم نہیں کر رہے کہ تاکہ آئی سی سی اس کے اوپر جو ہے پہلے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لے. یہ بالکل آخری مومنٹ کے اوپر جا کے جو ہے نا, وہ یا تو پاکستان ٹیم پہنچے گی نہیں وہاں پہ, کیونکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ جا رہی ہے. پھر بھی 15 تاریخ کو وہ سری لنکا میں لینڈ کرے گی, اور وہ گراؤنڈ میں بھی جائے گی اور ویٹ بھی کرے گی کہ جناب پاکستان کی ٹیم جو ہے گراؤنڈ میں اترتی ہے یا نہیں اترتی. لیکن آبویسلی یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ 26 نمبر کی بس پڑنی تھی ہوتے گراؤنڈ پہنچ جائیں. یہ اگر آپ نے میچ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک دو دن پہلے اس شہر میں پہنچنا ہوتا ہے. آپ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں, ایٹماسفیئر کا, موسم کا جو ہے وہ یوز ٹو ہونے کی آپ کوشش کرتے ہیں. اور انڈیا کا تو میچ بھی آبویسلی ایک ہی میچ ہے جو پاکستان کے خلاف اس نے کھیلنا تھا 15 تاریخ کو, تو یہ ہر صورت جو ہے سری لنکا جائیں گے. چلو ایسے بہانے انہوں سفر کرنا پڑے گا نا, انگریزی والا بھی تو اردو والا بھی. تو پاکستان جو ہے بالکل آخری مومنٹ تک جو ہے وہ اپنے پتے اپنے ساتھ سنبھال کے رکھے ہوئے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیلیبریٹلی یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے اناؤنس نہیں کرنا. ایک اور چیز میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں, چلیں یہ بھی آپ کو میں ایڈیشنل ایک انفارمیشن دیتا ہوں, اب آپ نوٹ کیجئے گا. گورنمنٹ آف پاکستان آفیشلی سوائے اس ٹویٹ کے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہی. آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مثال کے طور پہ انفارمیشن منسٹر یا پرائم منسٹر اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ابھی تک کوئی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آ رہا. یہ بھی اسٹریٹجی ہے. اور دوسرا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر نہ کوئی پریس ریلیز نکالی ہے, نہ محسن نقوی صاحب نے اب تک میڈیا سے کوئی گفتگو کی ہے. کسی قسم کی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی. ذرائع سے لے کے جو ہے وہ یہ خبریں ہر جگہ چل رہی ہیں, اور اسی نے پسوڑی میں ڈال دیا ان کو. ایکچولی ان کے ساتھ ہو پتا کیا رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے ہو کیا رہا ہے. میں ان کا ایک وہ بڑا فیمس ان کا ایک اینکر ہے, اسپورٹس اینکر وکرانت گپتا, جو چیمپئنز ٹرافی میں ایکچولی پاکستان آیا بھی تھا, اور لاہور میں یہاں پہ اس کے چند چیلے چپاٹے جو ہے نا اس کو لے کے ہر جگہ ریڈیو کے اوپر لے جاتے رہتے ہیں. پائنا کلفی کھا لو, پائنا گول گپے کھا لو, پائنا سموسے کھا لو, پکوڑے کھا لو. یہ بڑا اس کو جو ہے وہ آؤ بھگت اس کی کرتے رہتے. جبکہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ریلیکس بیبی, مطلب اتنا مت اس کو سر پہ چڑھاؤ, ٹھیک ہے. وہ ہمیں پتا ہے اس نے جب واپس جانا ہے نا اس نے زہر ہی اگلنا ہے, اور وہی ہوا ہے کہ وکرانت گپتا جو ہے واپس جا کے زہر ہی اگلتا رہا پاکستان کے خلاف. اس سے ہوئی گیا ہے. بڑے مزے کی اس کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا, مطلب اتوار کی شام کو اناؤنسمنٹ ہونے سے پہلے, اس نے اتنے ایک یہ ہے, ایک وہ کارٹون نیٹ ورک بھی ہے, ان کے مطلب 4-5 ہیں مسخرے اس طرح جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور اتنے ریسسٹ قسم کے وہ لوگ ریمارکس دیتے ہیں کہ ایکچولی ان کے یوٹیوب چینلز رپورٹ ہونے چاہیے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ پاکستانیوں کے حوالے سے ریسسٹ ریمارکس دیتے ہیں, ان کو مختلف ناموں سے ان کو پکارتے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے, میں نے آج تک کبھی انڈینز کے حوالے سے یا جو بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, میں نے ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ میں لوگوں کے نام لے کے میں ضرور پن پوائنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے حرکت کی ہے, انہوں نے حرکت کی. میں کبھی بھی اوور آل پوری پاپولیشن کو کچھ نہیں کہتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاپولیشن کا قصور نہیں ہوتا, اس میں چند گندے انڈے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اس قسم کی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو وکرانت گپتا. وکرانت گپتا ایکچولی اتنے دنوں سے جب تک پاکستان کی طرف سے مطلب یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا, تو وہ بار بار پاکستان کو پتا کیا کہتا تھا, وہ پاکستان کو کہتا تھا وہ ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے, ان کی اتنی ہمت نہیں ہے یہ فیصلہ کر سکیں, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ لٹرلی اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, میں نے جا کے چیک کیا, اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے. یہ پاکستان کو نا جسے کہتے ہیں نا, تو آ نا پھر ذرا کر کے دکھا, ذرا کر کے تو دکھا. تو they were not expecting کہ پاکستان یہ سب کچھ کر دے گا, کہ پاکستان یہ کہہ دے گا کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا, جاؤ. تو اب وہاں پہ پڑ گئی پسوڑی. اب یہ ایک نیا جو منجن اب یہ مارکیٹ کے اندر کیا لے کر آئے ہیں, 2-3 قسم کی مطلب منجن ہے. اس میں سے ایک منجن یہ ہے کہ جناب یہ اس لیے نہیں اناؤنس کرے کیونکہ آخری مومنٹ پہ یو ٹرن لے لیں گے, کہ پاکستان جو ہے وہ آخری مومنٹ پہ یو ٹرن لے لے گا. یو ٹرن آپ نے کس طرح لیا ہے وہ میں بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. وہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ انڈیا جو ہے پیروں میں پڑ گیا ہے, وہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں. ذرا 1 منٹ اس کا تھوڑا سا نا سائڈ پہ رکھیں, ایک پاپ کارن کا ڈبہ ذرا اس کے لیے سائڈ پہ رکھیے گا, آپ ویسے پاپ کارن کھائیں اتنی دیر تک.
تو ایک تو ان کو اس بات کی پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیے گا یہ آخر میں جا کے نا یو ٹرن لے لیں گے. اچھا وہ بیسکلی کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے آپ کو پاکستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آنا پڑے گا. دوسری بات یہ ان کو پہلی دفعہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے تھپڑ, ایک ہوتا ہے چپیڑ اور ایک ہوتا ہے لپاٹا. ان کو بیسکلی پہلی دفعہ کرکٹ ورلڈ کے اندر کسی نے لپاٹا مارا ہے, اور وہ لپاٹا جو ہے نا وہ اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ یہ ہو کس طرح گیا کہ ہمیں کسی نے نہ کر دی. مطلب ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ نیشنل ٹیمیں آنے سے جو ہے وہ جب آنے لگتی تھی تو کئی پلیئرز اپنی نیشنل ٹیم کے ساتھ آنا نہیں پسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے فلاں جگہ ٹور نہیں کرنا کیونکہ آئی پی ایل ہونے جا رہا ہے, پیسے روکڑے کا چکر نا, تو اس چکر میں وہ بھاگے ہوئے آتے تھے. نہ تو کی نہیں کسی نے آج تک, ان کو نہ تو سننے کی عادت ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک پاکستانی لپاڑا پڑا ہے منہ کے اوپر, تو تب ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ سانوں تے نہ کرتی گئی, اور اب ایکچولی ہمارے سامنے بھی کوئی اینٹی آ کے کھڑی ہو گئی ہے جس نے کہا کہ نہیں جناب اس طرح نہیں ہوگا, آپ یہ بدماشی نہیں کر سکتے. آپ کا جب دل کرے آپ کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہو تو آپ کہیں چلو جی تہاڈا پلیئر بھی فارغ. مطلب آپ کے ساتھ کوئی متھا ہی نہ لڑائے, آپ کے ساتھ کوئی بات ہی نہ کرے. آپ کرکٹ کو ایک ڈپلومیٹک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بات ایکچولی کچھ اور ہوتی ہے, کوئی اور ایشو ہوتا ہے, آپ اس کو ڈپلومیٹک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. امریکہ نے آپ لوگوں کے اوپر ٹیرف لگائے ہوئے تھے نا, ذرا ہمت کرنی تھی, کہنا تھا جی ایسی امریکہ نہ نہیں کھیل دے. یو ایس اے کی ٹیم آ رہی ہے نا, آپ کہتے ہیں جی ہم نے امریکہ کے ساتھ نہیں کھیلنا. آپ ذرا کہہ کے دیکھیں ہم نے جا کے امریکن سے ذرا ہاتھ نہیں ملانے. آپ کو پتا ہے لپیڑا آئے گا وہاں سے بھی. جب آپریشن سندور ہو رہا تھا نا اور وہ ساری جنگ وغیرہ ہوئی تھی, تو آپ کو پتا ہے آج تک نریندر مودی کو اس بات کے اوپر چپیڑیں پڑتی ہیں, وہاں پہ لوگ اس کی انسلٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے تو بڑا زہر اگلتے ہو تم, میں پاکستان کو یوں کر دوں گا, میں پاکستان کے خلاف یہ کروں گا وہ کروں گا, سارا کچھ کرتے ہو. اور چائنا نے سب کچھ دیا ہوا تھا ان کو, سیٹلائٹ سپورٹ چائنا کی ان کے پاس تھی, اسلحہ چائنا کا ان کے پاس تھا, جہاز چائنا کے ان کے پاس تھے, اور چائنا کے اگینسٹ تو کچھ چائنا کے اگینسٹ کچھ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں سے ہم سے بھی بڑا ہے وہ علاقے کا, ٹھیک ہے, ہم اسے پنگا نہیں لے سکتے. تو اب پہلی دفعہ کسی نے ان سے پنگا لے کے دکھایا. اچھا اب اس کے اوپر سے اب ہوا جو مطلب دوسری ایک جو پسوڑی ان کو پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے, اور جی پاکستان میں نا پابندی لگا دو, پاکستان میں پابندی لگا دو, پاکستان کے ساتھ یہ کر دو, پاکستان کے ساتھ وہ کر دو. اب یہ ان کے چینلوں کے اوپر جو ہے یہ مصیبت پڑی ہوئی. ایک جگہ جو ہے وہ مان بھی رہے ہیں, ان کے چند اینکرز کو میں نے دیکھا وہ مان بھی رہے ہیں, کہتے ویسے بڑی ہمت بڑی دکھائی ہے انہوں نے, اے گل یہ منن والی گل ہے, ہمارا بھارتی کرکٹ بورڈ نہیں یہ کر سکا. جبکہ بھارتی کرکٹ بورڈ پیسے کے لحاظ سے, سائز کے لحاظ سے, شہرت کے لحاظ سے, ویورشپ کے لحاظ سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بڑا ہے, ماننے والی بات ہے. لیکن اتنی ہمت جرت نہیں یہ دکھا سکے. ان کے ساتھ بیسکلی وہی ہوا ہے جو ان کے ساتھ جنگ میں ہوا تھا. they were not expecting, they were never expecting. ان کا ذہن تھا ہم یہاں سے ڈرونز بھیجیں گے, ہم ان کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے بمباری کریں گے, یہ چپ کر کے برداشت کریں گے. آپ کو یاد ہے نا یہاں پہ ہمارے چند پولیٹیشینز نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان نے جو ہے ان کے اٹھا کے 6 جہاز گرا دیے شروع کے اندر ہی. تو تب ان کو ہوا کہ بھائی یہ تو آگے سے لپاڑا بھی مارتے ہیں. ان کو تب احساس ہوا. کرکٹ میں بھی ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے, جو جنگ میں ہوا تھا وہی کرکٹ کے اندر بھی ہوا ہے کہ ایک ٹکا کے لپاڑا پڑا ہے اوپر. یہ میں آج آپ کو نا لونڈے لپاڑے کے بعد ایک نیا لفظ دے رہا ہوں, لپاڑا. تو ان کو پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں یار آگے سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے یہ وکرانت گپتا جس کی میں بات کر رہا تھا وہ کہتا ہے جی یہ جو ہے یہ تو ایک ٹائم بام ہے, ٹائم از ٹکنگ, اور آئی سی سی کو جو ہے جلدی سے اپنی ایمرجنسی کو میٹنگ بلانی چاہیے اور جلدی یہ کر لیں, جلدی وہ کر لیں, کچھ نہ کچھ کر دیں. آپ پاکستان کے خلاف جو ہے اس پہ سینکشنز لگا دیں, پاکستان کے پی ایس ایل کو جو ہے وہ ہٹ کریں, اور یہ اس طرح نہیں چل سکتا. او بھائی آئی سی سی نے تو دسیا نہیں اسی لیتے کر, تو کی کرے گا؟ مطلب قتل ہوا نہیں تو تو پہلے تھانے پہنچ گیا کہ جی ایف آئی آر کٹا لو. وہاں پہ ایس ایچ او سب سے پہلے تو یہی کوئی پتر قتل ہو گیا ہے, کوئی جرم ہوا ہے جو تو ایف آئی آر کٹانے آ گیا. وہ ایف آئی آر کٹتی رہے گی, 15 کے بعد دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے. ابھی کس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ تو یہ پسوڑی پڑی ہوئی ہے اس وقت انڈیا کے اندر کہ ہم پاکستان اب کچھ کریں, اب اسی بھی کچھ کرنا چاہیے تھا, بس سانو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس طرح گل نہیں بننی. انہوں نے تو ہماری بےزتی کر کے رکھ دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ لگا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس نے تو کہا ہے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھیلیں, تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سوال یہ کہ تب جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کرے گا؟ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ تب کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا جواب میں خود آپ کو دوں گا آنے والے ویلاگز میں خود ہی آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا کہ ایکچولی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اس میں پلاننگ ہو کیا رہی ہے. دوسری طرف جناب اس وقت ایک اور جو پسوڑی پڑی ہوئی ہے, میں پتہ نہیں کیڑی پسوڑی پہ گئی, چوتھی کہ پانچویں مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے, وہ اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ہمیں ریونیو لاس ہونا ہے, یہ جو ہمیں پیسہ ہمارا جانا ہے سارا, جو اسپانسرشپ جانی ہے, جو کیونکہ آپ یقین کیجئے
کہ پاکستان اور انڈیا کے ایک سال میں کتنے کو میچز ہوتے ہوں گے؟ آئی سی سی ایونٹس کے اندر ہی ملتے ہیں نا, یا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں مل لیا, یا T20 ورلڈ کپ میں مل لیا, یا ورلڈ کپ میں مل لیا, 2 نہیں تو 3. اچھا اب ایک تو انہوں نے یہ بھی کام شروع کر دیا نا براڈ کاسٹرز کی وجہ سے کہ جناب انڈیا اور پاکستان کو الگ گروپس میں مت رکھیں, ایک ہی گروپ میں رکھیں تاکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک میچ تو ضرور کھیلیں, اور اس کے بعد اگلے راؤنڈ میں چلے گئے تو پھر وہاں پہ کھیلیں, اور اس کے بعد آگے فائنل میں چلیں گے تو پھر وہاں پہ بھی کھیلیں. وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اگر ان کے میچز بڑھتے رہے, جس طرح ایشیا کپ کے اندر بھی ہوا تھا. تو عام طور پہ مطلب اگر چلے میں ٹورنامنٹ کھیل لیتا ہوں, ایک نہیں تو 2 ٹورنامنٹ کھیل لیں گے سال میں, اس سے زیادہ نہیں ہوگا نا. تو وہ جو ایک میچ یہ کھیلتے ہیں نا بھائی جان, اس سے یہ پورے سال کی آمدنی نکالتے ہیں. پورے سال کا یوں کر کے وہ تولیہ گیلا ہو نا, اینج کر کے نچوڑو تو پانی ڈگتا جائے, تو وہ والی صورتحال ہوتی ہے. اب وہاں پہ اس بات کی پسوڑی پڑ گئی ہے کہ بھائی اگر یہ نہ ہوا, وہ پیسے نہ آئے تو ساڈا ہونا کی ہے. اور یہاں پہ تو بڑی بڑی کمٹمنٹس ہوئی تھی پہلے کی کہ جناب یہاں سے بھی ریونیو آئے گا تو یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ہم خریدیں. رائٹس جو ہے وہ آلریڈی براڈ کاسٹر خرید چکے ہیں, اور انہوں نے جب اپنی پلاننگ کی تھی تو انہوں نے تو یہ سوچا تھا چلو باقی میچز ہوں گے, اس میں انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہوگا, اور اپنے ریونیوز میں سے مطلب کسی نے 30% 40% تو صرف یہی رکھا ہوا تھا کہ ایک میچ سے تو اتنا ریونیو آ جائے گا, باقی ہم پورے ورلڈ کپ سے اتنا کمائیں گے, اس میچ سے ہم اتنا کمائیں گے. تو وہ تو میچ نہیں ہونا. ایک پسوڑی اس بات کی پڑی ہوئی. اور انڈیا کی براڈ کاسٹ کمپنیز, میرے خیال میں اس کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کیا چکر ہے. دوسرا جو پیر پڑنے والی بات ہے ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, وہ ہوا کیا ہے. اچھا اس میں بھی انڈین اینکر جو ہے نا کمال مطلب اس کو ٹوسٹنگ کس طرح کر رہے ہیں. نریندر مودی نے کل رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً 10:30 بجے ٹویٹ کیا, اور اس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی میری ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ بات ہو گئی ہے فون پہ, اور اس نے جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر جو ٹیرف ہے وہ 18% کر دیا. ان کے اوپر وہ بڑھا دیا تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ نے 50% اور یہاں تک لے گیا تھا. اب اس نے کہا کہ جی یہ 18% کے اوپر ہمارے ساتھ ٹیرف, اب پاکستان پہ بائی دا وے 19% ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو انڈیا کے اوپر انہوں نے کہا جی 18% جو ہے ٹیرف کر دیا ہے, اور اس سے دونوں اکانومیز کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. اور ڈونلڈ آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے, کہتا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپس لیڈرشپ از وائٹل فار گلوبل پیس. ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی. انڈیا فلی سپورٹس ہز ایفرٹس فار پیس. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب اباجی بن گئے ہیں, مطلب ان کو بڑے پسند آنا شروع ہو گئے. سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بیٹھ کے 2-4 آپ لوگوں کے حوالے سے باتیں کرتا رہا. ایک تو یہ کہ جہاز ڈگے سن پاکستان اور انڈیا کی اس جنگ کے اندر. اے اپنے بیسٹ فرینڈ, ایکچولی پہلی لائن میں اگر آپ دیکھیں اس نے لکھا ود مائی ڈیئر فرینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو آپ کا ڈیئر فرینڈ تو کہتا رہا کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں جہاز گرتے رہے. اے ذرا کہو ذرا ٹرمپ نے جا کے کہ ٹرمپ ذرا بھائی ذرا دس صحیح کہتے جہاز ڈگے سن, کس کے جہاز تھے وہ جو گرے؟ اے تو ذرا پوچھو اپنے فرینڈ نو. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو آپ لوگوں کے اوپر ایک ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی, اور وہ تھی رشین آئل امپورٹس, کہ روس سے آپ تیل نہیں لیں گے. تو حضور اب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ایکچولی امریکہ نے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, اور اب آپ ان کے پیروں میں پڑے ہوئے کہ حضور آپ نے رشیا سے تیل لینا بند کروایا, ہم نے بند کر دیا. مانیں گے اس بات کو کہ امریکہ نے ایکچولی, اور مانیں گے اس بات کو کہ امریکہ نے ہی ایکچولی وہ جنگ رکوائی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا. اب مانیں گے یہ ساری باتیں. اور دوسری بات یہ, اب میں آپ کو مطلب جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ رشیا سے انڈیا کا 60% اسلحہ اور ڈیفنس کا سامان آتا ہے وہاں سے, 60%. روس سے آپ نے تیل لینا کر دیا بند. اچھا ان کو تیل بھی سستا ملتا تھا, روس سے ان کو تیل سستا ملتا تھا, اب ان کو امریکہ سے یا وینیزویلا سے یا مشرق وسطیٰ کی دیگر ممالک سے ان کو تیل خریدنا پڑے گا جو رشیا سے مہنگا ملتا ہے, کمپیریٹیولی مہنگا ملتا ہے. اس کا مطلب ہے ان کی جو آئل امپورٹس کی کاسٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی, کیونکہ ان کو یہاں سے اب تیل لینا پڑے گا. وہ روس والے وہ جو مزے تھے وہ ہو گئے ختم, ایک بات. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا ایگریکلچر کا جو سیکٹر تھا انڈیا کا, آپ کو وہ بھی کھولنا پڑے گا امریکہ کے لیے. اب اسے کھولنا پڑے گا کیونکہ یہ 18% تو انڈیا کے اوپر ہوا ہے نا, امریکہ کے لیے 0% ہے. 18% ان کے لیے, امریکہ کے لیے 0% ہے. یعنی کہ امریکہ اب اگر کوئی چیز اپنی ایکسپورٹ کرنا چاہے گا انڈیا کے اندر تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے یا آپ کا جو فارمر ہے یا جو کسان ہے اس کو کتنا نقصان ہوگا, کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. سو اس لیے یہ بیسکلی جس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کریں, ساڑھی گل ہوگی ساری دوستی ہوگی امریکہ بھائی نال, ڈونلڈ ٹرمپ ساڑھا یار ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کس بنیاد کے اوپر آپ یار بنائے, یہ سب سے بڑے سوال ہے. ادھر بھی بنے ہے نا, ساڈا تو پہلے یار سی, تہاڈا بعد وچ بنے ہے. ساڈا پہلے یار سی, ہم نے بھی اس کو بہت کچھ دیا ہے تو وہ یار بنا ہے. یہ ہوتے ہیں مفادات ممالک کے, یہ مفت کے نہیں ملتے.
اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, اس کی ایک کاسٹ آپ بھی دیتے ہیں, اس کی کاسٹ امریکہ بھی دیتا ہے. آپ نے بھی کاسٹ دی ہے پیروں میں پڑ کے. جو پہلے آپ اتنا بیٹھ کے منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, اب آپ پڑ گئے پیروں کے اندر. اب آپ کو ہوش آئیے, کیونکہ وہی والی بات, لپاڑا پڑا منہ کے اوپر. اسی طرح کرکٹ کے اندر بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو لپاڑا پڑے گا, آپ کو پتہ لگے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا. اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی ہے, کیونکہ ظاہری بات اب تو فیصلہ ہو گیا, اب تو کر لو جو کرنا ہے. اب آپ وہ بھگوان کے آگے جو ہے وہ صرف آپ جا کے منتیں کریں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کسی طرح اپنا فیصلہ بدل لے یا یو ٹرن لے لے اس کے اوپر, بس آپ یہی کریں. دوسری بات یہ جناب, آج منگل کا دن ہے, تمام تر نظریں جو ہے آج اڈیالہ جیل کی طرف ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آج عمران خان صاحب کی کسی بہن کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کروا دی جائے گی. سوال یہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی آج ملاقات کروا دی جائے گی. سوال یہ ہے کہ بہن جب اندر سے مل کے باہر آتی ہے تو اس کے بعد کہتی کیا ہے, اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے, کیا اس کے بعد جو ٹویٹ ہوتی ہے اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے. کیونکہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, مارکیٹ میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, خبر نہیں ہے, افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ابھی گئے تھے, مل کے آئے ہیں وزیر اعظم سے, وہی وزیر اعظم جس کو وزیر اعظم نہیں مانتے تھے. میرے پاس نہیں, میں پنچوتا صاحب کل رات کو شو میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے ایکچولی ان سے سوال کیا, میں کہا یہ سہیل آفریدی صاحب آج کدھر گئے تھے؟ میں کہا جی وزیر اعظم ہاؤس. میں کہا کنوں مل کے آئے ہیں؟ کہتے وزیر اعظم سے. تو میں کہا تھی وزیر اعظم مانتے ہو کہ نہیں پھر؟ کہ جی شباز شریف وزیر اعظم ہے. میں کہا تھی مانتے ہی نہیں سی, آپ تو کہتے تھے فارم 47 والا ہے, اب تو آپ مان گئے. نہیں وہ مانتے تو ہم ابھی بھی نہیں ہیں. تو میں کہا پائنو تھے کہ کلب سینڈوچ کھان گئے سی, مطلب کس لیے گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس. خیر اینی ویز, تو اور باہر آ کے جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ میں فارم 47 والے سے مل کے آیا ہوں. انہوں نے آگے بلکہ کہا کہ میں نے تو عمران خان اور سیاست کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کی. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو لونڈا لپاڑا ہے اس کو پڑ گئی مصیبت کہ چکر کیا ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب جا کے وزیر اعظم سے بھی مل گئے, باہر آئے, کوئی سخت بات بھی نہیں کی, کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کی. یہ کیا چکر ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ بڑے کنفیوز ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ گیم کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ادھر عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے باتیں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے, پلیز ڈو ناٹ تھنک دیٹ. لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے نا اس میں عام طور پہ دیکھا گیا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا, کہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی سیاستدان کو ریلیف ملنا ہوتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ہسپتال جاتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. پہلے بیماری ہوتی ہے پھر ریلیف آتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچوں کو آہو تو جس کی وجہ سے کام جو ہے وہ ٹھنڈا ہو. تو اس کا جو ٹیسٹ کیس ہوگا نا وہ آج ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر. اگر عمران خان صاحب کی بہن اندر سے مل کے باہر آتی ہیں تو کیا وہ کوئی سخت بیان دیتی ہیں یا ایکچولی ہومیوپیتھک بیان دیتی ہیں, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ معاملہ کسی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ آگے چل رہے ہیں یا ایکچولی اسٹیٹس کو ہے اور ویسے کا ویسے سب کچھ آگے چل رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.